ہون انشاءاللہ بلا تاخیر آواز یزدانی، للکار یزدانی، انداز ربانی، حق و صداقت کی نشانی، محترم جناب فضیلت الشیخ آواز شیر بیان، آواز خوش الحان، محترم جناب عنایت اللہ ربانی صاحب انشاءاللہ مفصل خطاب فرمان گے تے دوست احباب دل جمی دے نال تشریف رکھو، ساتھی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ تاکہ پچھلے ساتھی بھی سامنے قاری صاحب دے بیٹھ سکن، اگے اگے ساتھی تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ بلند آواز نال پڑھو صلی اللہ تھوڑا جا اور بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اشتہار تے لکھے شہدائے اسلام کانفرنس میرے ذمہ میرے پیارے بھائی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء نے مضمون لگایا ہے عظمت صحابہ
اور خصوصاً سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور انہاں دا مقام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس تو لے کے ستمیں آسمان تو اوپر تک دی سیر کر کے آئے۔ رات دے تھوڑے جہ حصے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ دے اندر اعلان فرمایا، مینوں خالق کائنات نے رات دے تھوڑے جہ حصے دے اندر ستاں آسماناں دی سیر کرائی۔ بات چلدی چلدی چودھری ابو جہل تک پہنچی۔ اے دوڑیا دوڑیا حضرت ابو بکر صدیق، ٹھنڈے جے بلند آواز نال کہو رضی اللہ تعالی، پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں کول گیا، کہنے لگا ابو بکر اج تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ میں رات دے تھوڑے جہ حصے دے اندر ستاں آسماناں دی سیر کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر عقل نہیں مانتی، دل اور دماغ تسلیم نہیں کرتا۔ میں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تو آپ نے فرمایا، ابو جہل کیا تم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اس زبان نبوت چ سنیا جس زبان دا تذکرہ کائنات اپنی مقدس کتاب دے اندر بیان فرماؤندے نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل کیا تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت چوں اعلان سنیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات دے تھوڑے جہ حصے اندر بیت اللہ تو لے کے تے بیت المقدس تک اور بیت المقدس تو لے کے ستمیں آسمان دے اوپر تک دی سیر کر کے آیا۔ آندہ ہاں ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک جو میں سنے آئے، میں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ابو جہل سن لے جے میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان چو اعلان فرمایا ہے تو میرے پیغمبر نے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ آپ میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر تصدیق کرن واسطے نہیں آئے کہ میں پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھ لواں، سوال کر لواں
کیا سونے تسی اے الفاظ استعمال فرمائے نے؟ نہیں کہنے لگے ابو جال جے تو میرے مصطفیٰ دی زبان نے نبوت جو سنے تو پھر میرا پیغام نوٹ کر لے، زمین اپنے مقام تو حرکت کر سکتی ہے، آسمان بدل سکتے نے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے نے، کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، مکہ مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان نہیں جھوٹا ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے معراج دی تصدیق فرمائی تو خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل کر دیتا، آواز آئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ تلونڈی والوں، فاروقہ آباد دے اندر زندگی گزارنے والوں، عمر فاروق ٹاؤن دے اندر اپنی زندگی دیاں راتاں، اپنی زندگی دے دن، اپنی زندگی دے لیل و نہار گزارنے والوں، توجہ نال سنیاں جے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مکے دے چودھری، مکے دے سردار ایک میٹنگ بلاؤندے نے، ایک اجلاس قائم کر دینے، اس اجلاس دے اندر، اس میٹنگ دے اندر فیصلہ کر دینے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ان فیصلہ کر لے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو قید کر دیتا جائے، انہاں نو چلا وطن کر دیتا جائے، آخر فیصلہ کر لیندے نے او یقتلوکا، پیغمبر علیہ السلام نو قتل کر دیتا جائے، انہاں نو ختم ہی کر دیتا جائے۔ تو خالق کائنات نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، انہاں تواڈے متعلق پروگرام بنائے نے، تانوں قتل کرن دے منصوبے بنا لینے، تے سونیا نبیاں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، سونیا انہاں تانوں قتل کرن دے منصوبے بنائے نے، ختم کرن دے منصوبے بنائے نے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ جنوں میں نہ مارا انہوں کو مار نہیں سکدا، تے جنوں میں مارن تے آ جاواں انہوں کو بچا نہیں سکدا۔ سونے نبیا میں تہانوں بچان دے منصوبے بنا لینے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، تسی مکے نو چھڑ کے، توجہ ذرا چند منٹ میرے وال، تسی مکے نو چھڑ کے مدینے چلے جاؤ، یسرب چلے جاؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے زندگی دے سفر بہت سے آزانے مفسرین نے لکھے آئے، جگہ دے پیر علیہ السلام دے زندگی دے۔ اب بیٹا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے تاریخی سفر دو نے، ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جدو سفر معراج تے گئے نا تو خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام نو آپ دا ساتھی بنا دیتا ہے، ان سفر ہجرت تے جانا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماؤندے نے اللہ سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا طویل ہے، مینوں کو ساتھی چاہیدا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا نبیا سفر معراج دا ساتھی میں تہاڈا جبریل بنایا سے، تے سفر ہجرت دا ساتھی صدیق بنا دیتا ہے۔ مقدر اپنے اپنے، مقدر
اپنے اپنے نصیب اپنے اپنے اے تسی مقدراں والے جے نصیباں والے جے اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے آئے جے قرآن سن رہے جے مصطفیٰ دا فرمان سن رہے جے عظمت صحابہ دا تذکرہ سن رہے جے میرا ایمان ہے عقیدہ ہے انشاءاللہ اپنے گھرانوں بعد اندر جاؤ گے خالق کائنات زندگی دے سارے گناہ پہلے معاف کر دے گے مقدراں تو بغیر گل اچھی بولو نصیباں تو بغیر گل اور مینوں کیڑے ویلے حضرت یزدانی شہید سارے قید و رحمت اللہ علیہ یاد آئے او کیا کر دے سن لیگن جنت کوثر نیراں تے دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے تے رب نے دور نکالے عربوں حبشوں شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے باج نصیب نبی دے چاچے جڑے رہ گئے وچ اندھیرے خالق کائنات نے فرمایا سنیا سفر معراج دا ساتھی جبریل سے تے سفر ہجرت دا ساتھی میں صدیق بنا دیتا ہے حضرت صدیق نو نال لے لو تے مکے نو چھڑ کے یسرب چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ میرے بھائیو جو ہویا سو ہویا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال لے آئے سفر کردے نا غار سور دے دروازے تے پہنچ جاندے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا نبیا تسی غار دے دروازے تے ٹھہر جاؤ میں پہلے اندر داخل ہونا غار دے اندر کو مولی چیز نہ ہوئے جیڑی تہانوں نقصان پہنچا دے وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار دے اندر چلے گئے آپ نے غار نو صاف کیتا ہے سجے کھبے نظر ماری غار دے اندر سوراخ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولے کا چادر ہے آپ اس چادر نو پھاڑ دینے تے سوراخ بند کرنے شروع کر دینے ایک دو سوراخ باقی رہ گئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ تے اپنی اڈی رکھ لئیے تے گود بچھا دیتی ہے فرماندے نے پیار نال سونے اندر تشریف لے آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تے میرے مصطفیٰ نے حضرت صدیق اکبر دی گود دے اندر اپنا سر مبارک رکھ دیتا ہے آپ سو گئے نے مینوں یاد آیا ایک دن ایک پوچھن والا پوچھ دائے آندائے ابو بکر تو اڈی تمنا کیے آرزو کیے حضرت صدیق اکبر فرماؤندے نے میری تمنا اے وے آرزو اے وے کہ پیغمبر دا چہرہ ہوئے تے ابو بکر صدیق دیاں اکھاں ہوون اج خالق کائنات نے غار سور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی تمنا نو آرزو نو پورے کر دیتے میرے مصطفیٰ دا چہرہ ہے آقا دا مکھڑا ہے کہ کیسا چہرہ جس چہرے نو ایمان دی حالت اندر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے عظمت صحابہ جس چہرے نو ایمان دی حالت اندر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے ایمان دی حالت اندر موت آ جائے اللہ اس جسم تو جہنم دی آگ نو حرام کر دینا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چہرے دا دیدار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نظرہ جما کے جس چہرے دے متعلق حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز اندر بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال کیا ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس چہرے دا دیدار کر رہے ہیں اس مکھڑے نو ویکھ رہے ہیں جس چہرے دیاں تعریفاں مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے اپنے مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے میرے مصطفیٰ دا استقبال کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اہلاً و سہلاً کے آئے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ٹون والیو کل سنے آنجے اس چہرے دا دیدار کر دے پہنے جس چہرے دیاں قسماں اللہ نے قرآن اندر اٹھائیاں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور دے اندر ہجرت دی رات غار ثور دے اندر اس چہرے دا دیدار پہ کر دینے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت صدیق دی گود دے اندر رکھے آئے تے میرے آقا سو گئے نے آرام کر رہے نے اوتھے کموزی نکلے آئے انہوں حضرت صدیق اکبر تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کٹھے بیٹھے چنگے نہ لگے انہیں پیارے ابو بکر صدیق دے اڈی تے ڈنگ مارے آئے درد ہو رہی تکلیف ہو رہی ہے لیکن حضرت صدیق اکبر حرکت نہیں کر رہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نیند نہ خراب ہو جائے پیار اپنا اپنا محبت اپنی اپنی ہے عقیدت اپنی اپنی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آنسو نکل دینے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے گر دینے تے بابا جی نے بڑا ہی پیارا ترجمہ کیتا ہے فرماؤندے نے غار اندر سن بہت سراخاں تے جو نظری آیاں چادر پاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں ڈنگ کیتا ایک موزی نے تے ہنجوں ہو گئیاں جاری قطرے گرے سن نبی تے مکھتے تے جاگ اٹھے یک باری
کیا ویکھن وچ گریا زاری ہے تے دوست درد رجانا نال محبت ابو بکر وال ویکھے نبی ربانا حکم کیتا یار پیارے کی غم آیا ہے تینوں پیر اٹھا کر ڈنگ وکھایا اے ڈنگ آیا جے منوں تا درد مکان ابو بکر نو لب حضرت نے لائی درد دور ہویا اس ویلے تے پیڑ نہ رہ گئی کائی والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایتھے ایک بات اور نوٹ فرماؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور اندر نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام بے غار ثور اندر نے اے مکے دے چودھری مکے دے سردار تلاش کر دے نا غار ثور دے دروازے تے پہنچ جاندے نے تے میرے پیارے ابو بکر نے انہاں دیاں آوازاں نو سنے آئے چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے کہنے لگے سونے کافر پیچھے ہی آ گئے نے میرے بھائی اگر آپ فرماندے نے انہاں نیچے ویکھ لیا سونے مینوں ہی ویکھ لین دے تانوں بھی ویکھ لین دے خالق کائنات نے فوراً اپنا قرآن نازل کر دیتا اللہ پاک نے اعلان فرمایا جبریل جبریل ہاں رب جلیل جا میرے مصطفیٰ نو جا کر کے اعلان کر دیو تے میرے مصطفیٰ نو کہہ دیو ابو بکر صدیق نو کہہ دے میں اللہ تنصرو فقد نصر اللہ اس اخرجہ الذین کفروا سان یسنین اس ہما فی الغار اس یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سونے حضرت صدیق نو کہہ دیو تو اٹھے نال بھی میں تے ابو بکر صدیق نال بھی میں نوجوانوں بزرگوں ذرا توجہ کرنا عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا آج تیرے نال لاکے دا چیئرمین ہوئے تو آنے لاکے دا چیئرمین میرا بیلی میرا یار ایم پی اے میرا بیلی میرا یار ایم این اے نال میرا تعلق ہے وقت وزیر اعلیٰ نال میرا تعلق ہے وقت وزیر اعظم نال میرا تعلق ہے صدر پاکستان نال میرا تعلق ہے میں نو خطرہ ہی کوئی نہیں میرے بھائی میں پوچھنا تلونڈی دی سرزمین تھے ضلع قصور دی اندر عظمت صحابہ دے شان صحابہ اور مقام صحابہ دے حوالے نال حضرت صدیق اکبر دی شان دا تذکرہ کرنا چاہنا اور تیرے نال علاقے دا چیئرمین ہوئے تینو خطرہ کوئی نہیں ایم پی اے ہوئے تینو خطرہ کوئی نہیں ایم این اے ہوئے تینو خطرہ کوئی نہیں وزیر اعلیٰ تیرا بیلی تینو خطرہ کوئی نہیں وزیر اعظم تیرا یار تینو خطرہ کوئی نہیں صدر پاکستان تیرا بیلی تینو خطرہ کوئی نہیں میں نہ جندے نال رب ہوئے انہوں کا دا خطرہ اور نعرہ مارو کم از کم تو آڈی آواز قصور شہر تک جائے نعرہ تکبیر ذرا ہاتھ کھڑے کر کے صحابہ دی محبت اور صحابہ دے پیار دا ثبوت دیجئے
میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، خالق کائنات نے اعلان فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ پھر کہہ دیو، پھر کہہ دیو، پھر کہہ دیو، پھر کہہ دیو اِلَّا تَنْصُرُوهُ۔ سردار صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا، تشریف لے آؤ۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ آؤ ذرا رب دا قرآن سنو تے ایمان تازہ کر لو۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ اور شان صدیق اکبر، اللہ اللہ آواز آن دیئے ان المسلمین والمسلمات۔ پھر کہہ دیو، پھر کہہ دیو عظمت صحابہ، وعد اتھی رہن دے جتھے پہلے سی، ذرا توجہ کرنا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ ترجمہ پھر سائی، اللہ دا قرآن سنو، عظمت صحابہ اور شان صدیق اکبر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ عظمت صحابہ اور شان صدیق اکبر ان الذین یغز، اللہ میرے مصطفیٰ دے یاراں دا دلاں دا امتحان لین لگا ہے۔ ان الذین یغزون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرت واجر عظیم۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ میں رب دا قرآن ایک اور مقام تو سنا دے ماں تاکہ عظمت صحابہ دی سمجھ آ جائے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون
وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ اور شان صدیق اکبر۔ اللہ اللہ، التائبون العابدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ پھر میں کہہ نہ جاواں مینوں کیڑے وقت حضرت مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی یاد آئے۔ اللہ جتھے تیرا بندہ لیٹے ہے انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما اور انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا۔ او کیا کر دے سن؟ ہر چمن چمن، ہر کلی کلی۔ اور پھر کہہ دیو وہابیو محبت نال کہہ دیو، پیار نال کہہ دیو، ہر چمن چمن، ہر کلی کلیے، ہر نگر نگر، ہر گلی گلیے، صدیق عمر عثمان علی۔ ایک میرے نبی دا شان صدیق اکبر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلیے، ہر چمن چمن، ہر کلی کلیے، ہر نگر نگر، ہر گلی گلیے۔ ایک میرے نبی دا یار پیارا، جندہ نہ سن کم دا، کفر سی سارا، سولہ عمر بہادر، رب دا ولی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، ایک شرم و حیا دا نصب العین، عثمان پیارا، ذوالنورین، جندی بیعت کی تھی میرے سونے علی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، ایک علی بہادر شیر خدا، رب دا ولی، نالے شیر جلی۔ تے توجہ کرے آجے، ایتے چارے ہی نبی دے پیارے نے۔ پھر کہہ دیا اور سنو، میں ایک پیغام دے جاواں، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ دے حوالے نال۔ میرے بھائیو، آج اندھیر نگری ہے اس ملک پاکستان دی اندر، جیڑا ملک پاکستان جدو علیحدہ ہویا ادو نعرہ لگایا گیا، منار پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور نعرہ لگایا گیا پاکستان دا مطلب کیا؟ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میں تو نہیں جگانا تقریر، پھر میں کدی آ کے کرانگا۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ بیر والے بھی ذرا شہادت دی انگلی کھڑی کرن۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ پھر بولو، پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی، میں پوچھنا، اس ملک پاکستان دی اندر نون لیگ دا دور آیا، عظمت صحابہ، شان صحابہ، انہاں دے مقام تے حملہ ہویا، کاف لیگ دا دور آیا، صحابہ نو تبرع آبادی کی گئی، اور پیپلز پارٹی دا دور آیا، صحابہ تے تبرع آبادی ہوئی، اور آج طریقیں انصاف دا دور ہے۔ آج جس دا دل چاہے صدیق دی صداقت تے حملہ کر جائے، اور جس دا دل چاہے فاروق دی عدالت تے حملہ کر جائے،
اور جس دا دل چاہے عثمان دے حیات تے حملہ کرے، جس دا دل چاہے امی عائشہ دی سیرت تے حملہ کرے، جس دا دل چاہے حضرت امیر معاویہ دی عظمت تے حملہ کرے۔ سن لو، جب تک اس ملک پاکستان دے اندر علماء حقہ موجود نے، انشاءاللہ صحابہ دی عظمت واسطے، صدیق دی صدیقیت واسطے، فاروق دی فاروقیت واسطے، عثمان دے حیا واسطے، علی دی جرت واسطے، امی عائشہ دی سیرت واسطے، شان اہل بیت دی عظمت واسطے علماء کٹ جان گے، مر جان گے، ایک جب تک زندہ رہن گے صحابہ دی عظمت دے پھریرے لہران دے رہے۔ دنیا دی کوئی طاقت ساڑھے مقابلے اندر رکاوٹ پیدا، اوچی بولو ڈردے جے تلونڈی والے ہو، اردہ گرتوان والے ہو، ڈرنا کندے کو لو چاہی دے؟ اوچی بولو کندے کو لو ڈرنا چاہی دے؟ ڈرنا نہیں، میں تو آٹے کو لو وعدہ لینا ہے کیا رب دی توحید واسطے، پیغمبر دی ختم نبوت واسطے، عظمت صحابہ، عظمت صحابیات دی شان واسطے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے؟ سارے بولو تیار جے؟ صدیق دی صداقت واسطے لڑو گے، فاروق دی عدالت واسطے لڑو گے، عثمان دے حیا واسطے لڑو گے، علی دی جرت واسطے لڑو گے، امی عائشہ دی سیرت واسطے لڑو گے، حضرت امیر معاویہ دی شان واسطے لڑو گے، شان اہل بیت دی عظمت واسطے لڑو گے، پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اپنا تن من دن قربان کرو گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، رات جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا، گج کے بولو وہ گھبرایا، پھر بولو وہ گھبرایا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا، سانو ڈراندے نے پرچے دے دیاندے، مقدمات تہاڈے اوپر بنا دیاندے، جیل اندر پہنچا دیاندے، سزا دیتی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایک پرچہ نہیں 1000 پرچے دیو، اتنا ہی جو ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تو میں داسے رہے ہوں میرے چھوٹے بھائی فاضل نوجوان مقررزی شان حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب تشریف لے آئے نے، میں کل لمبا سفر کرنا ہے تو میں وعدہ خلافی کرندہ عادی نہیں، میں سوچیا کہ حاضری لگوا کے پھر سفر شروع کر دیاں گا۔ اللہ میرا آنا اور تہاڈا آنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ میں داسے رہے ہوں ایتے چارے نبی دے پیارے نے، جن تن من نبی تو وارے نے، ایتھے چارے نبی دے پیارے نے، جن تن من نبی تو وارے نے، جیڑا من دا نہیں ان چاروں شالا پیٹ دا پھرے ہو، او جی بولو شالا پیٹ دا پھرے ہو۔ ایک اللہ والے نے کیا ہے نا، شگیردی جنہاں میں پیارے دی کی تھی، اللہ جتے تیرا شیر حضرت یزدانی شہید لیٹے ہے اس دی قبر نو نور نال منور فرما، قبر نو جنت دا بگیچہ بنا۔ اللہ جتے شہید اسلام حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید لیٹے نے انہاں دی قبر نو بھی نور نال منور فرما، شہداء اہل حدیث دیاں قبراں نو نور نال منور فرما۔ او کیا کر دے سن، شگیردی جنہاں میں
پیارے دی کیتی ہے عمر ساری اندر نظارے دے بیتی ہے نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی ہے نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی ہے محمد دے سونے دیوارے دے بیتی ہے جو نبی دے صحابانو مندہ سناسی ہے خدا دی قسم او جہنم نو جاسی ہے جو نبی دے صحابہ دی کرے بد خوئی ہے او صحابہ دی نہیں ہوئی محمد دی ہوئی ہے جے محمد دی ہوئی تے اللہ دی ہوئی ایہو جے کمینے نو ملنی نہیں ٹوئی ہے میں نو یاد آیا ہوں ایک دن میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آخری باتاں مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے اس مسجد نبوی دے اندر جس مسجد نبوی دے متعلق میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کہنا والے ہوں میرے حجرے تو لے کے تے ممبر تے درمیان تک جیڑی جگہ آئے او جنت دے ٹکڑیاں تے وچ کا ٹکڑا آئے او جنت دے بغیچیاں تے وچ کا بغیچہ آئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نہ مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے تے میرے پیغمبر نے پیار اور محبت نال عقیدت نال سجا ہاتھ صدیق دے کندیاں تے رکھے آئے تے کھباں فاروق دے کندیاں تے رکھے آئے تے ٹہل دے مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے تے نبی دے یارانوں آقا دے وفادارانوں اے منظر بڑا ہی پیارا لگا بڑا ہی پیارا لگا کہنے لگے سونے اللہ پاک نے تو انو بڑا سونا بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے اجمل تے اکمل بنایا ہے لیکن محبوب جی آج تسی مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے جے تو آڈا سجا ہاتھ صدیق دے کندیاں تے کھبا فاروق دے کندیاں تے محبوب جی اس طرح معلوم ہو رہا ہے جے کہ جے میں ستارے اندر 14ویں رات دا چاند نکلیا ہویا ہے اللہ اکبر میرے بھائی صحابہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے شوق ذوق نال نوجوانوں بزرگوں آقا دے سامنے گفتگو فرما رہے ہیں تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب جی کی فرمایا محبوب جی تیرے یارانوں تیرے وفادارانوں زمین تے بڑا منظر پسند آیا ہے تے میں خالق کائنات نوں آسمان تے منظر پسند آ گیا ہے محبوبہ کل قیامت دن ہوئے گا تے جنت دے اندر داخل ہو گئے تے تہاڈا سجا ہاتھ صدیق دے کندیاں تے ہوئے گا تے کھبا فاروق دے کندیاں تے ہوئے گا پھر میں کیوں نہ کہاں سردار صاحب کرینے محمد کہہ دیو صلی اللہ سجے پاسے والے ہو کہہ دیو سامنے والے ہو کہہ دیو کھبے پاسے والے ہو سارے کہہ دیو 10 گناہ معاف ہونگے تے 10 درجے کرینے محمد معین محمد کرینے محمد معین محمد یسار محمد یمین محمد یسار محمد یمین محمد امان محمد امین محمد ابو بکر صدیق دین محمد کون ابو بکر کہہ دیو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے، موت دا پیالہ میرے آقا نے پی لیا، ہر پاسے غم دے بدل امنڈ آئے نے، ہر صحابی پریشان نے، اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے، تو میرے دوستو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہ دے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، او کائنات والیوں، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا آئے، فاطمہ میرے دل دا گوشہ آئے، جن نے میری فاطمہ نو تنگ کیتا ہے، او بیٹیاں والیوں، تیاں والیوں کل سن لے آجے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا گوشہ ہے، جن نے میری فاطمہ نو تنگ کیتا، انہیں میں نو تنگ کیتا، جن نے میری فاطمہ نو ستایا، انہیں میں نو ستایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانا رو رو کے کہہ رہیاں نے، رو رو حضرت فاطمہ کہیں دیئے ابا جان پیارے تو اڈے باجو ہن میں کی کرساں آن پہ دن بارے تے دس دا آج مدینہ منو سنجا پیا جو پھر لے چل نال منو بھی اپنے باپ پیارے میرے ابا جان پیارے میرے اے گل منو دس جانی پھر کدوں تسی مڑ کر آسو تے اندر اینی جانی حسن حسین نواسے دوئے ہوئے بے چین بچارے نانے بعد نواسیاں تائیں تے راتاں تیسن دیوارے تے صحابانو کی کہہ رہی ہیں وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کی تھے چھاڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے تائیں کیوں کر خاک چھپائے وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا وارن والے نبی دے صحابہ پیغمبر دے صحابہ وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپاؤں دے اور سن سن ساری ذکر نبی تھے اکھانیر بہاون ہول چار تمامی اگوں اے جواب سناون تے صحابہ کی آمدے نے فاطمہ کچھ نہ رہ گیا واسا ساڑے تے ورت گئیاں تقدیر ہوش آواز پھول گئے سانو تے پھول گئیاں تقریر ہر صحابی پریشان ہے حضرت عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عمر نو میرے مصطفیٰ نے منگ منگ کے لیا دعاواں کر کر کے لیا یار لوگ آج گلیاں دی اندر بازاروں دی اندر اے بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہاں دا اسلام دی اندر استغفر اللہ کوئی حصہ نہیں سنو
میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق نو رب دے کولوں منگ منگ کے لیا، دعاواں کر کر کے لیا۔ توجہ کرنا، حضرت صدیق میرے مصطفیٰ دے مدرسے دے طالب علم بنے، اپنے آپ بنے، میرے مصطفیٰ دے مرید بنے، اپنے آپ بنے۔ حضرت عثمان آئے، اپنے آپ آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ آئے، اپنے آپ آئے۔ حضرت بلال میرے مصطفیٰ دے جامعہ محمدیہ اندر آئے، اپنے آپ آئے۔ حضرت سلیمان فارسی میرے مصطفیٰ دے جامعہ محمدیہ دے طالب علم بنے، اپنے آپ بنے۔ میرے بھائی حضرت سعد سعید میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے جامعہ محمدیہ دے اندر آئے، طالب علم بنے، مرید بنے، اپنے آپ بنے۔ 1,44,000 صحابہ میرے مصطفیٰ دے جامعہ محمدیہ دے طالب علم بنے، مرید بنے، اپنے آپ بنے۔ عمر میں تیری عصمت تو قربان جاواں، شان تو قربان جاواں۔ عنایت اللہ ربانی اور میرے رفاقہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء اور یوتھ فورس دے نوجوان اور جڑے نوجوان بزرگ مسجد دے اندر تشریف فرمانے، عمر تیری جتی دی خاک تو سارا جہان قربان کر دین۔ تسی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے مرید تا بنے ہی بنے، لیکن تسی آئے تے میرے محمد دی مراد بن کے آئے۔ میرے عمر نو میرے مصطفیٰ نے رب کولوں منگ منگ کے لیا، منگ منگ کے لیا۔ ہائے ہائے، آخری باتاں کر کے بات مقامہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے نے، اللہ اگر اسلام نو غلبہ دینا ہی، اسلام نو شوکت عطا کرنی ہوں، وقار عطا کرنا ہی، اللہ جی مینو دوواں عمراں چیک عمر دے دے، دوواں سرداراں چوں ایک سردار دے دے۔ ایک سردار دے مقدر سو گئے نے، ایک سردار دے مقدر جاگ پینے، ایک عمر دے مقدر سو گئے نے، ایک عمر دے مقدر جاگ پینے۔ میرے آقا نے نا دعا دا طریقہ سلیقہ بڑا عرفہ تے آلہ اپنایا۔ اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی تیرے کولوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون منگے، اللہ تو عطا کر دیتے۔ اللہ تیرے کولوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نو منگیا، اللہ تو عطا کر دیتا۔ اللہ تیرے کولوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میں مصطفیٰ نو منگیا، اللہ تو عطا کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اللہ اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق اور مالک دے کولوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو منگن لگے نے تے کی آندے نے، رب ہب لی من الصالحین۔ رب اور قرآن سنن تے دل کردہ جے علماء نو خطباء نو کیا کرو کہ قرآن اپنی تقریران دی اندر خطبات جمعیان دی اندر کثرت نال پڑھیا کرن، کیونکہ قرآن دلان تے زنگ اتارتا ہے، دلان نو صاف کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں رب حبلی من الصالحین۔ نہیں اجے مزہ نہیں آیا۔ رب حبلی من الصالحین۔ اللہ میں تیرے کولو اسماعیل مانگ رہا ہوں، نیک بیٹا بیا مانگنا۔ اللہ تیرے کولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا منگیا، صالح بیٹا منگیا، اللہ تو عطا کر دیتا۔ اللہ تیرے کولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
میں مصطفیٰ نو منگیا ربنا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم ہرون تھاکتا نہیں گیا ربنا وابعث فیہم احسان لائی میں چاہنا کہ قرآن کسرت نال پڑھ کے میں اپنے ویراں اور دوستاں دے دلاں دے زنگ اتار جاواں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ نے دعا قبول کر لئی اور ان الفاظ دا تذکرہ ان کلمات دا تذکرہ پہلے پارے اندر اور پھر اللہ نے دوسرے پارے اندر ان الفاظ دا تذکرہ کیتا الفاظ مل دے جل دے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا تو اتھے چلا جا سردار صاحب نے 5 منٹ میرے نال دیں سلمان ربانی صاحب ہی تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے اور دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں دی اکھاں دی بینائی واپس لوٹا دے کیوں بھی لوٹا سکتا ہے کہ نہیں میرے بڑے بھائی حافظ مشکات حافظ بخاری حضرت مولانا قاری اکبر اطہر صاحب پچھلے دنوں میں ٹیلی فون آیا کہ میں اکھاں دا آپریشن کروایا ہے امید ہے کہ اکھاں ٹھیک ہو جان دیاں دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انہاں دی اکھاں بھی ٹھیک کر دے اور اللہ پاک اکھاں دی بینائی واپس لوٹا دے وے آواز آندی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّي ایک بھائی عبدالرزاق توجہ میرے والے اگر ندیم صاحب ہی تشریف فرمانے تو توجہ میرے والے میں ستیاں نو وعد نہیں کدی کیتا جاگ جاں نو وعد کرنا آنا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لم تكونوا وإن كانوا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اے دوسرا پایا پارا الفاظ ملتے جلتے 8 آیاں سن لے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین چوتھا پارا الفاظ ملتے جلتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیرے کولو ہارون منگے اللہ تو عطا کر دیتے اور تیرے کولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نو منگیا اللہ تو عطا کر دیتا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے میں مصطفیٰ نو منگیا اللہ تو عطا کر دیتا اللہ میں تیرے کولو دعا کرنا اللہ میں نو اینا دعا عمرہ دے وچوں ایک عمر دے دے ایک عمر دے مقدر سونگے نے
ایک دے مقدر جاگ پہنے میرے عمر آ رہے نے 100 اونٹ دا عظمت عمر فاروق 100 اونٹ دا لالچ ملے آئے ہاتھ وچ تلوار میرے بھائی رستے دے اندر حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہو جاندی ہے آپ پوچھ دے نے عمر آج تہاڈا چہرہ بدلیا ہے چہرہ متغیر ہے دس آج کدھر دیاں چڑھائیاں کیتیاں جے آپ فرماؤندے نے آج میں انہاں نو شہید کرن واسطے چلے ہوں جڑے رب دی توحید دا اعلان کر دینے اپنی نبوت و رسالت دا اعلان کر دینے حضرت نعیم فرماؤندے نے عمر جس جامعہ محمدیہ دے استاد نو جس جامعہ محمدیہ دے پروفیسر نو شہید کرن واسطے چلے آئے اس جامعہ محمدیہ دے اندر تیری پہن بھی داخل ہے تیرا بنوئی بھی داخل ہے سدھے آئے پہن دے دروازے تھے تے دروازے نو کھٹکھٹ آئے دروازے نو دستک دیتی ہے پہن نے دروازہ کھولے آئے تے بنوئی نو مارنا شروع کر دیتا ہے پہن نے چھڑان دی کوشش کی تھی ہے پہن دے ہاتھ زخمی ہو گئے نے پہن آدھیے وے ویر عمر سیرت دیاں کتاباں اندر لکھیا وے ویر عمر جس چھاتی دا دودھ تو پیتا ہے میں بھی اسے ہی چھاتی دا دودھ پیتا ہے جس باپ دا تو بیٹا ہے اس باپ دی میں بیٹی ہوں جس ماں دا تو بیٹا ہے اس ماں دی میں بیٹی ہوں عمر تو کفر نہیں چھڑنا میں اسلام نہیں چھڑنا حضرت عمر ہوش وچ آئے کہ میری پہن میری آواز سن کے کم جاندی سی جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی سی اج بڑی جرت نال میرے سامنے گفتگو کر رہی ہے نوجوانوں بزرگوں عمر نو پتہ نہیں سی اس وقت کہ جس سینے اندر رب دی توحید آ جائے او سینہ غیراں دے کولوں پھر ڈردا اچھی بولو تے انشاءاللہ اسی غیراں دے کولوں ڈرنا بھی ڈرنا کندے کولوں ہے الرحیق المختوم اندر لکھیا ہے کہنے لگا پہن میں نے قرآن تا سنا جس قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہیں سن پہن قرآن پڑھن لگی ویر قرآن سنن لگا پہن پڑھ دیئے توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. آقا دی دعا قبول ہو گئی اور میرے عمر نے قرآن سن لیا. ہن قرآن سن کے کی آندے نے ہن ارزاں کرندہ لے چل نبی دے کولنی رو رو بخشال مجھڑے بولے میں بولنی اجنبی تو سٹا میں جندڑی نو روڑنی تو جان دے لائق نہیں پہن پکار دی تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ ریاتوں نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا اے حکم عدول دا ہاتھ کڑی لاگے کھڑساں اے مقدر بدل گئے ہن اپنا ہی صافہ دیندا او ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں پاواں پین پیشانو الیریاں صافے دی گنڈ پین کٹ کے مار دی. میرے آقا دی خدمت اندر گئے قصہ مختصر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارے تے کھڑے نے سونے عمر آ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تو ہنو مبارک ہوئے اج عمر آ نہیں رہا اج عرشاں والا رب لے آ رہا ہے. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پلکیں
راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج بتاؤ تبدیلی کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے جو تو لے کر کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، میرے اسلام لانے پہ عظمت عمر فاروق، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے نماز کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ بھائی ندیم صاحب، بھائی عبدالرزاق صاحب اور انہاں دے رفقا جنہاں نے اج دے جلسے واسطے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب، حضرت مولانا قاری کاشف صاحب، اللہ سب دی محبت سب دا پیار اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔